اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب آج 19 رمضان کی شب ہے اور شب ضربت امام علی علیہ السلام ہے اور عزاداری اور غم و اندوہ کے ایام ہے، گریہ زاری کے ایام ہے. ہم اس مناسبت سے ایک تو آپ کی بھی خدمت میں اور سب سے بڑھ کر خود والد فرزند امام علی علیہ السلام یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اپنے اس سفر کو ریزیوم کر سکیں، میں ایک قول ایک ولی خدا سے آپ کی خدمت میں وہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو کتاب بدایت السلوک کے اندر یہ قول آیا ہے. بہت ہی اہم ہے، اگرچہ یہ قول امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہے، لیکن آپ اس کو امام علی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک اولیاء خدا میں سے ایک ولی خدا تھے. واقعہ جو ہے نا یہ اوتھینٹک ہے، مستند ہے، معتبر ہے. وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مشرف ہوتے ہیں، اور جب دیکھا انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ امام علیہ السلام اس قدر گریہ کر رہے ہیں کہ اس گریے کی وجہ سے امام کی آنکھیں سرخ اور لال ہو چکی ہیں. تو اس ولی خدا نے پوچھا امام سے کہ اے آغا، اے امام آپ اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ خدا کی پناہ ہو تمہارے گناہوں سے، امان از گناہان شما. پھر وہ فرماتے ہیں وہ ولی خدا کہ ایک دن ہم روزہ خوانی یعنی مجلس امام حسین علیہ السلام میں مشرف ہوئے، اور وہاں پر ذاکر اہل بیت جو تھے وہ مصائب پڑھ رہے تھے. اور جب وہ اپنے مصائب کے اندر اس واقعے اور حادثے پہ پہنچے کہ جب امام حسین علیہ السلام سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے اور فقط امام حسین علیہ السلام رہ گئے تھے، تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ جو کہ صحرائے کربلا میں فرماتے کہ الہی رضاً بقضاک، الہی رضاً برضاک، تسلیما لامرک لا معبود سواک. خدایا میں تیری رضا پر راضی ہوں. اوکے، اور پھر جو آگے جملے فرمائے، تو اس ولی خدا نے فرمایا کہ جب میں نے یہ جملہ سنانا ذاکر اہل بیت سے امام حسین علیہ السلام کا، تو میں نے عالم مکاشفہ میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا، مشاہدہ کیا امام کو، اور دیکھا کہ ہم انسانوں کے گناہوں کے تیر امام زمانہ علیہ السلام کے بدن کی سمت جا رہے ہیں اور امام کا بدن زخمی ہو رہا ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کا بدن دشمنوں کے تیر نے، تلواروں نے زخمی کیا، ہمارے گناہوں کا تیر بھی امام زمانہ علیہ السلام کے بدن مبارک کو زخمی کر رہا ہے اور امام کے بدن مبارک سے خون جاری ہو رہا ہے. اور جب وہ ولی خدا کہتے ہیں کہ میں نے یہ جب منظر دیکھا نا، تو امام علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ امام آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، اور وہی جملے جو امام حسین نے صحرائے کربلا میں بیان کی، وہی جملے امام زمان فرمانے کہ الہی رضاً برضاک. صحیح ہے، ایک طرف سے ہمارے گناہوں کے تیر امام زمانت تک جا رہے ہیں، ان کے بدن کو زخمی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں امام فرمانا کہ الہی خدایا میں تیری رضا پر راضی ہوں. تو دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کوئی اگر گناہ انجام دیتے نا، تو در حقیقت اس کی تشبیہ یہی ہے، یعنی ہم اپنے امام کو نہ فقط ناراض کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے امام کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں. لیکن ہمارے امام دیکھیں کس قدر مہربان ہیں کہ روایت کے اندر موجود ہے کہ جب
ایک مسلمان گناہ کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال جو کہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں امام کے محضر میں جاتے ہیں ہر جمعرات کو، اور بعض روایات کے مطابق ہر منڈے اور وینسڈے کو، اور بعض روایات کے مطابق ہر شب و روز ہمارے اعمال امام کے محضر میں جاتے ہیں، تو امام جب دیکھتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں فقط گناہ ہی ہیں، تو امام کتنے مہربان ہیں، ہمارے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عجیب نہیں ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا، تو اگر امام کے بجائے کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ ہمارے لیے استغفار طلب کرتا؟ نہیں، کیونکہ روایت، ہاں کوئی اور ہوتا تو ہمیں نفرین کرتا، ہم پر لعنت بھیجتا، لیکن امام کون ہے؟ امام، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، روایات میں ہے یہ الفاظ کہ امام معصوم ہمارے حقیقی والد ہیں، ہمارے حقیقی باپ ہیں۔ چونکہ ہمارے حقیقی باپ ہیں تو باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی نسبت کیا کرتا ہے؟ شفقت اور محبت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو امام ایسے ہی ہے، امام ہے، اصل باپ ہمارے امام ہیں۔ لہٰذا دیکھیں، ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں نا، تو اپنی زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں نا، اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ممکن ہے ہمارے ماں باپ ہمیں نہ بتائیں، وہ ہمیں نہ بتائیں کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ اپنے دل میں اس ہمارے بد کرداری کو جو ہے نا سہ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اب یہ واقعہ تو امام زمانہ سے مربوط تھا، لیکن چونکہ تمام ائمہ اہل البیت علیہم السلام کلہم نور واحد، لہٰذا اگر ہم کوئی گناہ کرتے تو فقط امام زمانہ علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ تمام ائمہ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ان ایام اور شبہائے قدر کے طفیل، ان شبوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگیں، اپنے گزشتہ کو دیکھیں، پچھلی زندگی کو، پچھلے سال ہم نے کیا کیا برے کام انجام دیے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ختم کریں اپنی زندگی سے، اور ایک نو مولود بچے کی طرح جو ہے نا اس زندگی کو آغاز کریں، کیونکہ نو مولود بچہ کون ہوتا ہے؟ فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ فطرت خدا سے اپنی اس زندگی کو ان لیلۃ القدر کے راتوں سے آغاز کریں انشاءاللہ۔ ہم امام علی علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم شدیداً دعاؤں کے محتاج ہیں انشاءاللہ۔ اب اگلی جو لیلۃ القدر کی شب آئے گی انشاءاللہ، اس میں بھی ایک اور نقطہ امام کے حوالے سے انشاءاللہ اگر خدا نے عمر دی تو بیان کریں گے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں پہنچے تھے ان کی درخواستوں میں، اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ سیشن میں ہم نے ان کی پہلی درخواست بیان کی تھی، اور اب ان کی دو اور درخواستیں۔ البتہ حضرت آدم نے اصلاً درخواست نہیں کی خدا سے، بلکہ کیا کہا؟ یا رب زدنی، خدا تو اپنی طرف سے دے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی درخواست میں، پہلی یا رب زدنی میں خداوند نے کیا عطا کیا؟ حسنہ اور سیئہ کے اعمال کا نظام۔ اب یہاں پر اس کے بعد جب حضرت آدم کو یہ عطا ہو جاتا ہے تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب زدنی، تو خداوند متعال کیا فرماتے ہیں؟ التوبۃ مبسوطۃ الی حین یبلغ النفس الحلقوم۔ یہاں پر خداوند سبحان حضرت آدم کو یعنی ہم سب کو توبہ کا نظام عطا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ توبہ کے بارے میں تفصیلاً ہم اس وقت بات کریں گے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اور اس حبوط کے بعد خدا سے استغفار کرتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ توبہ کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے کہ حقیقت توبہ کیا ہے۔ اگر ہمیں حقیقت توبہ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نظام بدن کو سمجھنا پڑے گا۔ نظام بدن کے اندر خدا نے ایک خاص چیز ہمیں عطا کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظام بدن کا دفاعی نظام، ڈیفینسو سسٹم۔ انسان کے بدن میں مختلف وائرسز، بیکٹیریاز، مائکروبز جاتے ہیں، خدا نے ہمارے بدن کے اندر ایک ایسا دفاعی اور ڈیفینسو نظام رکھا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ان وائرسز اور بیکٹیریاز کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے بدن میں ہزاروں شاید بیکٹیریاز موجود ہوں، مائکروبز موجود ہوں، جو ہمارے بدن کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا دفاعی نظام بدن کا کیسے مقابلہ کر رہا ہے۔ ہم تو مزے سے کھاتے پیتے سو جاتے ہیں،
لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا. توبہ بھی اسی طرح. انشاءاللہ توبہ کو ہم اس وقت چند سیشنز بعد ہم اسی تشبیہ کے ساتھ اس کو ہم بیان کریں گے. اس کے بعد جب یہ نظام، اب دیکھیں توبہ کا نظام فراہم ہوا انسان کے وجود میں، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب زدنی، خدا نے کیا فرمایا؟ اغفر ولا ابالی، اے آدم میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو تا قیامت بنی آدم کو ان کی مغفرت کروں گا، ان کو معاف کروں گا بغیر کسی سبب کے. بغیر کسی سبب کے. اب کیا مطلب بغیر کسی سبب کے؟ یعنی یہ کہ آپ دیکھیں اگر میرے گناہوں کی معافی کے لیے مجھے توبہ کرنا ضروری تھا. توبہ کرنا یعنی عمل انجام دینا. میں جب عمل انجام دوں گا تو توبہ کروں گا نا. عمل کے بغیر تو توبہ ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر خدا کہہ رہا کہ نہیں، تم عمل توبہ انجام نہ بھی دو نا تو بھی میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. کس اعتبار سے؟ پہلے خدا اپنی مغفرت کو بھی یہاں بجا لا رہا ہے، اور اس مغفرت کے بعد خدا کی رحمت بھی یہاں پر نازل ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اس مشہور دعائے ماہ رمضان میں کیا ہے؟ یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. یعنی خدا کی اب مغفرت کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت بھی انسانوں کے شامل حال ہے. البتہ یہ ہمیں یاد رہے کہ اس بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ اس کا مطلب میں 100 2 ہزار گناہ انجام دوں اور خدا مجھے بغیر کسی سبب کے معاف کر دے گا. نہیں، یہ نہیں ہے. کیونکہ خدا نے ٹھیک ہے اغفر ولا ابالی کا نظام رکھا ہے ہمارے اندر، لیکن اس سے پہلے خدا نے کون سا نظام رکھا ہے؟ توبہ کا نظام بھی رکھا ہے. ہمیں اس نظام سے گزرنا ہوگا بالآخر. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً ہم بات کر کے جب توبہ کی بات آئے گی. تو آپ دیکھیں خدا نے اب تک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کون کون سے نظام عطا کیے ہیں تاکہ ہمارا وجود کا سٹرکچر بنے. سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے تعلیم اسما یعنی اسماء الہی کا محقق ہونے کا نظام ہمارے اندر رکھا ہے. اس کے بعد کیا رکھا ہے؟ نہیں، اس کے بعد جب شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کیا تو ہمارے اندر حب اور بغض کا نظام رکھا. تیسرا حسنہ اور سیئہ کا نظام رکھا ہمارے وجود میں. اس کے بعد توبہ کا نظام، اور اب مغفرت کا نظام رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 نظام اس وقت ہمارے وجود میں ہیں. البتہ آیا انسان کا سٹرکچر اور نظام یہاں مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں. انسان جب تک حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آ جاتے نا تب تک انسان کا نظام مکمل نہیں ہوتا ہے. اب ہم اسی مرحلے کے قریب پہنچ رہے ہیں اس سیشن میں اور اگلے سیشن میں بھی، کہ وہ نظام انسانی مکمل ہو جائے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے کہ حضرت آدم کو حبوط کا خطاب آئے، درخت سے اس پھل کو تناول کرنے کے بعد حبوط کا خطاب آئے، ہم تھوڑا یہ دیکھ لیں گے شیطان کس حد تک ہمارے وجود میں نفوذ کر سکتا ہے. شیطان جنت میں موجود ہے. دیکھیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیطان کو جنت میں آنے کی اجازت کیسے ملی؟ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، شیطان جنت میں موجود تھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو، اب اگر وہ آیت آپ کو یاد ہو کہ قال فخرج منها فانک رجیم، جب شیطان نے اس سجدے سے انکار کیا تو خدا نے شیطان کو کس مقام اور منزلت سے خارج کیا اور کہا فخرج منها، ملائکہ کے مقام و منزلت سے. کیونکہ اس وقت شیطان کہاں پر تھا؟ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ملائکہ کے درمیان عبادات میں مشغول تھا. اب اس مقام سے اس کو تنزل گرایا گیا. یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ فخرج منها یعنی فخرج من الجنہ، نہیں، شیطان جنت میں ہی موجود ہے یہاں پر. اور ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بعد میں لے کر آؤں گا کہ حضرت آدم کو خطاب کیا جاتا ہے جنت میں کہ ھذا، اس دشمن سے کیا کرنا؟ بچ کے رہنا. ٹھیک ہے، یہ خطرناک ہے. تو ھذا کیا مطلب؟ ھذا کا مطلب نزدیک، یعنی شیطان آدم کے نزدیک موجود ہے جنت کے اندر، یہ مطلب ہے. اب میں ایک مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ شیطان، دیکھیں ہمارے بدن کا ایک ہمارے وجود کا ایک نظام بدنی ہے اور ایک نظام روحی ہے. نظام روحی انسان کی حقیقت ہے. نظام بدنی انسان کا ایک ٹیمپرری فیز ہے، ایک
عارضی طور پر آیا ہے اس نظام کے اندر بدنی اعتبار سے. اب بالآخر جب بدنی اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہاں رکھا گیا ہے تو شیطان دیکھیں فقط اور فقط ہمارے مرتبہ بدن میں نفوذ کر سکتا ہے، ہمارے مرتبہ روح میں نفوذ نہیں کر سکتا. اب میں انشاءاللہ روح پہ آؤں گا کہ کیوں نفوذ نہیں کر سکتا وہاں پر. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ شیطان بدنی مقام میں نفوذ کر سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بدن کے اندر دو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، البتہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو اہم چیزیں کیا؟ ایک قوت خیال اور دو قوت وہم. صحیح ہے؟ یا قوت واہمہ. یہ دو چیزیں ہمارے بدن کے اندر نظام بدنی کے اندر رکھی گئی ہیں. علماء فرماتے ہیں، اساتذہ فرماتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو فقط یہاں تک اجازت دی کہ وہ ہمارے قوت خیال کے اندر اور قوت وہم کے اندر تصرف کر سکتا ہے. لیکن کس حد تک تصرف کر سکتا ہے؟ فقط اور فقط وسوسے کی حد تک. یعنی وہ فقط اور فقط ہمیں وسپر کر سکتا ہے، وسوسہ کر سکتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مہدی بھائی سے کوئی کام کروا سکتا ہے زور و زبردستی کے ساتھ، یعنی مہدی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے اس سے کوئی کام کروا لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر میں مثال بھی دینا چاہوں، جس طرح ہم اپنے دنیا کے اندر کیا مثال دیتے ہیں کہ اگر مجھے مہدی بھائی سے افطاری بنوانی ہے، وہ مجھے افطاری پہ نہیں بلا رہے، میں ان کے گھر کے اندر انٹر ہو جاؤں اور ان کو بستر سے اٹھاؤں، کہوں کہ مہدی بھائی افطاری بناؤ میرے لیے زبردستی. دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں؟ ان سے کام کروا رہا ہوں زبردستی. شیطان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. شیطان فقط ہمارے اندر آواز اور صدا ایجاد کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان کی تو طاقت انسان سے زیادہ ہے. نہیں، انسان سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، شیطان تو اشرف المخلوقات نہیں ہے. اوکے، غلطی سے بھی مت سمجھنا کہ شیطان اشرف المخلوقات ہے، ورنہ آپ شیطان کو دعوت دیں گے رسمی طور پر، وہ خوش ہو جائے گا آپ کی بات سے کہ کوئی تو مجھے سمجھ رہا ہے اشرف المخلوقات. اچھا، تو فقط وسوسے کی حد تک ہے. ٹھیک ہے، جن میں جو اشرف المخلوقات ہوتے ہیں، جن نہیں، فقط اور فقط انسان. اور میں نے کہا تھا جن کے بارے میں مجھے سوال نہیں کرنا. جن نہیں، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف عزیز من نہیں. اب کن چیزوں میں شیطان تصرف نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا نا بدنی نظام میں تو کر سکتا ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بریفلی سمجھا دیا. شیطان ہمارے قوت خیال و وہم میں تو کر سکتا ہے، لیکن یعنی مرتبہ بدن میں، لیکن مقام روح کے اندر تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام روح حقیقت انسان ہے، اور مقام روح وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں جس کو خداوند سبحان نے حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ تم انسان کے سامنے سجدہ کرو. کیا مطلب؟ فرشتوں نے انسان کے کس مرتبے کو دیکھ کر سجدہ کیا؟ مقام روح کو دیکھ کر سجدہ کیا. پس مقام روح پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس میں کسی قسم کی پلیدی نہیں ہے. لہذا شیطان اس مقام میں تصرف نہیں کر سکتا. دوسری وجہ کیا ہے؟ مقام روح، اگر وہ آپ کو آیت یاد ہو سورہ حجر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے. ان چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ روح. صحیح ہے نا؟ یعنی ہم جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، بدنی مرتبے میں موجود ہیں، اس وقت جو ہماری روح ہے نا وہ ضعیف ترین مرتبے کے اندر ہے، لیکن اگرچہ ضعیف ترین مرتبے میں لیکن متصل ہے اس خزانہ الہی سے. روح کی جو اصلی شکل ہے نا، اس پرفیکشن اور کمال کی صورت میں وہ خدا کے پاس موجود ہے. صحیح ہے. اب میں نے سمجھانے کے لیے کہا نا، ٹھیک ہے، ویسے تو روح کی شکل نہیں ہوتی کیونکہ روح مادہ نہیں ہے، صرف مادے کی شکل ہوتی ہے. اور دوسری طرف سے میں نے کیا کہا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، خدا فرماتا کہ میں نے اپنی روح کو انسان کے اندر، اپنی روح میں سے انسان کی روح کو بنایا، اس کے بدن میں پھونکا. یعنی ہماری روح کون سی ہے؟ ہماری روح کون سی ہے؟ خدا کی روح ہے. ہماری روح کون سی ہے؟ خدا خود کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے انسان کے بدن میں روح کو پھونکا ہے، اپنی روح میں سے. یعنی ہماری روح خدا کی روح ہے. البتہ یہ ایک ٹاپک ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مت پوچھنا چلا ڈیٹیل اس کے لیے. دیکھیں ہم انسان شناسی کا اس وقت جو آپ کے ساتھ سیشنز کر رہے ہیں وہ انسان شناسی کا لیول نمبر 1 ہے، کلاس نمبر 1 ہے.
کلاس نمبر 2-3 میں انشاءاللہ اگر آپ کی طلب ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بحثیں آئیں گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. وہاں پر بحث ہوگی روح سے، ڈیٹیل میں قرآنی آیات اور روایات سے کہ روح کیا ہے. ہاں تو بس چونکہ ہماری روح خدا کی روح ہے، اور خدا کی روح کیا ہے؟ پاک اور پاکیزہ ہے، تو شیطان یہاں پر تصرف نہیں کر سکتا. بس نتیجہ شیطان فقط اور فقط مقام بدن کے اندر قوت خیال اور وہم میں وسوسے کی حد تک تصرف کر سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں آگے جنت کے، اب اس کو تطبیق کریں اس مسئلے کو حضرت آدم کے قصے میں. جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام فقط روحی مرتبے میں تو داخل نہیں کیے گئے تھے، ان کا بدن بھی موجود تھا، اگرچہ وہ جذبہ الہی میں غرق تھے اور بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. شیطان نے یہاں پر حضرت آدم کے نظام بدنی کے اندر تصرف کیا وسوسے کی حد تک، اور ان کو وسوسہ کیا. وہ آیت بھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. دو اہم چیزیں کہ شیطان نے حضرت آدم کو پہلے کہا کہ اے آدم تیری حقیقت یہ بدن ہے. پہلی بات، یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ایک طرف سے انسان کو جو پورا وجود ہے مقام روح سمیت، اس کے دو خصوصیات ہیں، دو خواہشیں. آپ یہ سمجھ لیں، سمجھانے کے لیے کہنا خواہشوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک کیا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشگی چاہتا ہے، جاودانگی چاہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی نہ مروں، میں ہمیشہ باقی رہوں. اور دوسرا دگدگا اور خواہش کیا ہے انسان کی کہ میں میرے پاس ایک ایسی قدرت ہو، ایسی بادشاہت ہو جو بلا منازع ہو. یعنی میری کوئی مجھے ایک ایسی بادشاہت ملے کہ میرا کوئی دشمن نہ ہو، کوئی تنازع لڑائی جھگڑے والی بادشاہت نہ ہو. تو شیطان نے دیکھ لیا. دیکھیں میں نے کہا نا، ایک طرف سے شیطان خدا شناس بھی ہے، دوسری طرف سے کیا ہے؟ انسان شناس بھی ہے نا. وہ اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے. ہم نہیں پہچانتے، وہ پہچانتا ہے. حسنت، وہ پہچانتا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ انسان کے وجود میں یہ دو چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں. اب ایک طرف سے انسان کے وجود کے اندر یہ دو چیزیں، دوسری طرف سے شیطان نے کہا کہ اے آدم تو یہ بدن ہے. جب آدم نے دیکھا کہ میں بدن ہوں اور بدن تو فانی ہے اور میں تو جاودانگی چاہتا ہوں اور ایسی بادشاہت چاہتا ہوں جو بلا منازع ہو، تو یہاں پر شیطان نے وعدہ دیا خدا کی قسم کھا کر کہ اگر تم اس درخت سے تناول کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور ایسی بادشاہت مل جائے گی جو لا یبلا ہو، بلا منازع ہو. تو یہاں پر حضرت آدم نے شیطان کی باتوں میں آ کر، وسوسے کی حد تک البتہ آ کر، اس درخت سے چکھ لیا. بعد میں آیت میں دیکھیں گے کہ آدم نے چکھا، فقط کھایا نہیں. کیا کیا؟ ٹیسٹ کیا فقط اس پھل سے. مطلب کیا؟ ٹیسٹ اور کھانے میں فرق ہے نا، معلوم نہیں ہے؟ انہیں ٹیسٹ کیا. آپ جیسے مطلب چائے بناتے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جوس کو، چائے کو. ٹیسٹ تو کھانا نہیں ہوتا نا. انہوں نے جیسے ٹیسٹ کیا، حبوط آدم محقق ہو گیا یہاں پر. اب دونوں نے ٹیسٹ کیا اس پھل سے. اچھا دیکھیں گے، لیکن چونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا بھی وہاں موجود تھیں تو دونوں کو یہ وسوسہ کیا وہاں پر. ٹھیک ہے، دونوں ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہیں. تو دیکھیں میں ایک بات یہاں پر، تربیتی نقطہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں اور آپ اپنے روزمرہ کی جو اعمال ہیں، مثلا میں اور آپ پڑھائی کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور سوتے ہیں، جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں اور بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ورزش ایکسرسائز کرتے ہیں. جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں. آپ یہ چیک کریں میرا عمل، آیا یہ عمل باقی ہے یا فانی ہے؟ کچھ امور باقی ہوتے ہیں، کچھ امور فانی ہوتے ہیں. جو عمل خدا کے لیے انجام دیا جائے، خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے انجام دیا جائے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. لیکن جو عمل اپنے نفس کے لیے انجام دے انسان، وہ فانی ہو جاتا ہے اور انسان کو بھی ہلاکت کی جانب کھینچ کے لے جاتا ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. کچھ امور باقی، کچھ اعمال باقی ہیں، کچھ اعمال فانی ہے. بہت اہم بات ہے. اس کے بارے میں آیات بھی موجود ہیں یہاں پر. اچھا یہاں پر ایک سوال ممکن ہے کوئی کرے کہ سارے انسانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نا کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہم سب کے اندر یہ خواہش موجود ہے؟
اوکے. اسی وجہ سے کتنے لوگ موت سے فرار کرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں. اوکے. اور ہمیشہ ان کو قدرت چاہیے, پاور چاہیے, عالی مقام چاہیے ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر فرض کریں تمام انسانوں کو یہ مل جائے تو پھر ملائکہ کی وہ بات صحیح سچ ہو جائے گی نا کہ خدایا تو نے ایک ایسے انسان کو خلق کیا جو خون ریزی برپا کرے گا زمین کے اوپر. ایسا ہی ہے, جو انسان تربیت یافتہ نہ ہو وہ خون ریزی برپا کریں گے زمین کے اوپر, لڑائی جھگڑے کریں گے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور یہ دو چیزیں محقق بھی ہو جائے دنیا کے اندر اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو؟ ظہور کے بعد تو ایسا ہی ہوگا. جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام انسان عالی مقام پر ہوں گے معنوی اعتبار سے. ظاہر سی بات ہے جب نظام روحی اپنے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکا ہوگا تو اس کے تابع نظام بدن بھی اپنے عالی مرتبے پہ ہوگا. ظہور کے بعد تو یہ ہونا ہے, اور وہ ایک ایسی حیات ہے ظہور کے بعد جس کو قرآن نے کہا ہے حیات طیبہ, پاک حیات, جس میں کوئی لڑائی جھگڑے کچھ بھی نہ ہو. اوکے. اچھا, اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب اس کا جواب ظہور سے پہلے دنیا کے اندر کیا کرے زمانے غیبت کے اندر. دیکھیں یہاں پر خوبصورت بات خود قرآن مجید نے اس بات کا جواب دیا ہے. سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 34 اور 35, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, داخل ہو جاؤ اے لوگو سلامتی اور امنیت اور امن و امان کے ساتھ. کہاں پر داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ وہ دن ہے جس کو ہم نے جاویدانگی کا دن قرار دیا ہے. یعنی اب تمہاری جاویدانگی زندگی, ہمیشگی زندگی یہاں سے آغاز ہوگی جنت میں دخول کے بعد. اور پھر یہ کیا ہو گیا؟ انسان کی یہاں پر کون سی خواہش پوری ہو گئی؟ ہمیشہ رہنے کی. اب آگے کیا قید نہیں ہوا, کیا قید ہوا؟ کہ خدا نے کہا کہ تم لوگ بھیجے ایک میری بات مانو پھر میں تم لوگ کی بات مانوں. نہیں, وہ کہاں خدا نے کہا؟ جنت میں وہی جاتا ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے. ہاں وہی نا, صحیح ہے, جنت اسی کو کہتا ہے. جنت میں وہی انسان جاتا ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, اب آگے کیا آ رہا ہے؟ آگے دیکھیں, چونکہ انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے نا تو نتیجے میں اب خدا کیا دے گا؟ آیت آگے آ رہی ہے, لہم, ان لوگوں کے لیے جو جنت میں جا چکے اور اب ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, جو وہ چاہتے ہیں جو وہ ارادہ کریں گے وہ محقق ہو جائے گا. خدمت کا ہر چیز جنت کے اندر جس چیز کا آپ ارادہ کریں وہ محقق ہو جائے گا. یعنی آپ کو مثلا یہاں پر ارادہ کرنا پڑتا کہ آج مجھے افطاری بنانی ہے. اوکے, اب آپ کو پہلے کچھ مراحل طے کرنے پڑیں گے کھانا بنانے کے, پھر وہ, لیکن جنت میں ایسا نہیں, ارادہ اور محقق, ارادہ اور محقق. اچھا, ہر چیز آگا, ہر چیز جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, البتہ وہ چیز جو گناہ میں شمار نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب جنت کے اندر تو انسان کو یہ مل جائے گا. اوکے, مطلب یہ دونوں خواہشیں انسان کی پوری ہو جائیں گی. کہ یہ خواہشیں کیا ہیں؟ غلط خواہشیں نہیں ہیں, یہ خود خداوند سبحان ہے انسان کے وجود کے اندر یہ دو چیزیں رکھی ہیں کہ انسان ان دو چیزوں کی نسبت فکر مند رہے. اب سوال ممکن ہے کوئی کہے یہ تو آخرت میں ملے گا نا, دنیا میں ہم کیا کریں؟ حدیث سناؤں میں آپ کو. یہاں پر حدیث ہے امام بالے, وہ حدیث کہاں چلی گئی؟ ایک منٹ. یہ حدیث امام کاظم علیہ السلام کی ہے, بہت ہی خوبصورت بحار الانوار کے اندر یہ حدیث آئی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اما ان ابدانکم, تمہارے ابدان اور بدن, لیس لہا ثمن الا الجنہ, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے. یعنی یہ جو بدن ہے نا, نظام بدن, اس کی قیمت کیا ہے؟ فقط اور فقط جنت. فلا تبیعوها بغیرها, تو تم اس بدن کو کسی اور چیز کے بدلے فروخت نہیں کرنا. تمہارے ابدان اور جسم کی قیمت کیا ہے؟ صرف جنت ہے. اس بدن کو کسی اور چیز کے بدلے فروخت نہیں کرنا. تو یہ جو جنت ہے, جنت کس کے لیے ہے؟ نظام بدن کے لیے بیان ہو رہی. امام فرمانے نظام روح کے لیے. امام کاظم علیہ السلام جنت کی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے ابدان کی قیمت ہے, یہ نظام بدن کے لیے بیان کر رہے ہیں نا.
تو جب نظام بدن کے لیے جنت فقط اور فقط قیمت ہے تو پھر نظام روح کے لیے کیا ہوگا پھر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک یعنی بات کیا ہو رہی ہے دیکھیں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اپنے اساتذہ سے میں نے سمجھا ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نظام روح کی قیمت جنت سے بالاتر ہے. نظام بدن کی قیمت جنت ہے، نظام روح کی قیمت کیا ہے؟ جنت سے بالاتر ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، تو یہ جنت پھر کہاں ہمیں حاصل کرنی چاہیے؟ کہاں حاصل کرنی چاہیے؟ دنیا کے اندر. کہا نا امام نے کیا فرمایا کہ اس نظام بدن کی قیمت کیا ہے؟ فقط اور فقط جنت ہے. تو یہ جنت ہمیں کہاں نصیب ہونی چاہیے؟ کہاں پر؟ دنیا کے اندر. تو اگر مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جنتی زندگی حیات، دیکھیں جنت سے یہاں پر مراد، میں نے آئی تھنک کچھ سیشنز پہلے بھی کہا تھا کہ علماء کو آپ دیکھیں، مجتہدین کو دیکھیں، جیسے آیت اللہ بہجت ہیں اور اس جیسے عرفاء علماء ہیں، ان کی زندگیاں جنتی زندگی ہے. اگر یہ فقیر سے فقیر تر بھی ہونا پھر بھی یہ مطمئن تر ہیں، یہ اطمینان کے اعلیٰ درجے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس جنت کو جو نظام بدن کی قیمت ہے اسی دنیا میں حاصل کر چکے ہیں. جو ان کا وظیفہ تھا وہ انہوں نے عمل کیا. تو پس سوال، میرے اور مجھے اور آپ کو وہ جنت کیوں نہیں مل رہی اس دنیا کے اندر؟ کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے بس، وہ ہے میری اور آپ کی غفلت. چونکہ میں اور آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں، لہٰذا ہم اس دنیاوی جنت سے محروم ہیں. پھر وہی قول آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، واقعی خدا رحمت کرے آیت اللہ بہجت کو، کہ ہماری محرومیتیں جو ہم نے خود انتخاب کی ہیں، ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ اپنی انتخاب کردہ محرومیتوں کی وجہ سے. ہم کیوں دنیا میں بے برکتی کا شکار ہیں؟ اپنی انتخاب کردہ محرومیت. کون سی محرومیت؟ ہماری سب سے بڑی محرومیت جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انتخاب کی، اپنے ارادے سے چنی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے. امام علی علیہ السلام کا وہی سوال جو ہمارے اس پورے موضوع کا محوری ترین سوال ہے، کیا کہ رحم اللہ امرأن علم من این وفی این و الی این. خدا رحمت کرے اس انسان پر جو یہ جان جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. چونکہ میں غافل ہوں اس چیز سے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی میں اپنی حقیقت سے غافل ہوں، لہٰذا ہم اس دنیاوی بہشت سے کہ جو اس نظام بدن کی قیمت ہے، اسے کیا ہے؟ غافل ہے. اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کا اصلی ترین دشمن اس دنیا میں گناہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غفلت ہے. اور شیطان اس غفلت سے پہ ہمیں اور مزید بھٹکاتا ہے، وسوسہ کرتا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ عالم دنیا کا ستون، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے نا، ستون خیمہ ہوتا ہے، اوکے؟ عالم دنیا کا ستون غفلت ہے. اگر ہم بیدار ہو جائیں، اس غفلت سے باہر آ جائیں، تو کیا ہو جائے گا؟ ہم اس دنیا کے اندر جنتی بن جائیں گے. اگر میں اور آپ اس غفلت سے باہر آ جائیں اور بیدار ہو جائیں، اویکن ہو جائیں، تو ہم پھر یعنی اپنی حقیقت سے جب آشنا ہو جائیں گے تو ہم پھر مقام روح سے اس دنیا کو دیکھیں گے. ابھی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر اس بدن کے ذریعے کہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں، اوکے؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن جب انسان بیدار ہو جائے اپنی حقیقت کی جانب، تو انسان پھر اپنے روح سے بدن کو دیکھے گا. بہت فرق ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اوکے، جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے، اوکے. میں اس موبائل کے دیکھیں یہاں پر بٹن ہے بیچ میں، اوکے. میں اس کو بہت ہی غور سے دیکھوں اور اس حصے کو نہ دیکھوں، زوم کر کے دیکھوں، اور میں کہوں کہ یار یہ کیسا موبائل تم نے مجھے گفٹ کیا ہے، یہ تو صرف بٹن ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ مجھے بندہ خدا وہ مجھے کیا کہ وہ بھائی اوپر سے دیکھو، از بالا نگاہ کون، اوپر سے دیکھو تمہیں پورا منظر نظر آئے گا. تو جب ہم نظام روح کے اندر جو نظام بدن سے بالاتر ہے اس عالم سے اس عالم کو دیکھیں گے تو ہمیں اس عالم دنیا کی پوری حقیقت نظر آئے گی اور ہمیں اپنی پوری حقیقت نظر آئے گی انشاءاللہ.
اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں امیر المومنین جن کی آج شب ضربت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں بہت غور سے سننا یہ بات، اس سے یہ حدیث بیان کر کے میں سیشن اینڈ کرنے والا ہوں۔ علماء اساتید فرماتے ہیں کہ جن محفلوں کے اندر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی احادیث بیان ہو تو یہ در حقیقت فقط حدیث بیان نہیں ہو رہی ہے، مثلا قال الصادق قال امام علی، نہیں، یہ فقط لفظی نہیں ہے، در حقیقت آپ اس امام کے محضر میں ہیں کہ جس کی حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو یوں دیکھیں کہ آپ ان کے محضر کے اندر ہیں۔ کتنا فرق آئے گا نا جب انسان اپنے آپ کو امام کے محضر میں دیکھے گا، تو پھر وہ ادب سے مالا مال نہیں ہو جائے گا، اس کے جو 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں، وہ جم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے، حواس جم نہیں ہے نا، ہو جائیں گے نا، پھر وہ ہر چیز کا خیال رکھے گا، وضو کر کے آئے گا، اس کو پتہ ہے میں مجلس امام علی میں جانے والا ہوں، اور چونکہ مجلس امام علی میں جانے والا ہوں تو مجلس میں معصومین علیہ السلام موجود ہیں، تو جب معصومین علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہیں تو مجھے ادب کے ساتھ باوضو ہو کر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس مجلس کے اندر۔ اسی وجہ سے ہمارے استاد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ادب عاشقی اور عشق کرنے کا ادب، اس میں یہ سارے مطالب بیان کیے کہ مجالس میں شرکت کرنے کے آداب کیا ہیں، کیونکہ مجالس کے اندر حضرات معصومین موجود ہیں، حضور فرما ہے، ابھی مثلا آپ حرم جائیں گے اعمال انجام دینے، حرم کے اندر سب موجود ہیں، تمام معصومین موجود ہیں، جب ہم حدیث بیان کرنے کسی معصوم کی تو اس معصوم کے محضر میں ہم مشرف ہو رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بچے بن جاؤ، آخرت کے فرزندان بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے فرزندان مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو۔ پس اگر ہم آخرت کی اولاد بن گئے، آخرت کے فرزند بن گئے تو کیا ہو جائے گا پتہ ہے؟ تو یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم آخرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب ایک بات میں لکھنے کے لیے آپ کو دوں گا، وہ کیا ہے کہ اساتید فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں نہیں ہے، دنیا آخرت میں نہیں ہے، بلکہ برعکس آخرت دنیا کے اندر ہے، دنیا آخرت میں نہیں ہے بلکہ آخرت ہم کیا کہتے ہیں دنیا کے بعد آخرت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ تصور بنا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اساتید فرماتے نہیں، آخرت دنیا کے اندر ہے، ہاں صحیح جملہ کیا ہے؟ دنیا کے بعد آخرت نہیں ہے، آخرت کے اندر، دنیا کے اندر ہی آخرت ہے، یعنی اس وقت جو میں آپ دنیا کے اندر ہیں، ہم در حقیقت آخرت کے اندر ہیں، صرف پردے ہٹنے کی دیر ہے۔ اور بعض علماء ایسے مقام تک پہنچے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کی آنکھوں کے پردے کیا ہیں؟ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس عالی منظر کو دیکھ پاتے ہیں۔ جیسے آئے تو اب میں نے کہا نا، موت کے وقت حالت احتضار میں انسان کی برزخی آنکھیں، چاہے وہ چاہے نہ چاہے، انسان کی برزخی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہنر یہ ہے انسان کا، اور خدا نے اس قدر انسان کو وسائل فراہم کیے ہیں اس دنیا کے اندر کہ انسان اگر چاہے تو حالت احتضار میں پہنچنے سے پہلے اپنی برزخی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ یہ انسان کے وجود کی توانائی ہے۔ میں نے کہا نا، انسان کے اندر خدا نے لا متناہی استعداد رکھی ہے۔ آپ نے کہا تو چاہے تو پتھر کا پہاڑ کو جو ہے تلا کے، بالکل، اگر انسان کا ارادہ ہو تو اس پہاڑ کو جو ہے وہ تلا اور گولڈ میں تبدیل کر دے۔ یہ انسان کے ارادے میں شامل ہے، ارادے کے اوپر ہے، اور انسان کی توانائی کو کس طرح خرچ کرنا ہے وہ انسان شناسی کے ذریعے ہوگا۔ البتہ انسان شناسی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مثلا انہوں نے یہی پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی ساری باتیں جان لی، آغا صاحب حضرت آدم کا پورا قصہ جان لیں، اب میں کیا کروں؟ اب یہاں پر بات آتی ہے جہاد اکبر کی،
تزکیہ نفس کی، اعمال حسنہ کو کے نظام کو سمجھنے کی، اور اس نظام کے تحت میں اعمال حسنہ کیسے انجام دوں، اعمال سیئہ سے کیسے بچوں۔ جب میں نظام اعمال کو سمجھ جاؤں گا پھر آہستہ آہستہ میں اس کمال کے راستے کو طے کر پاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان لیالی القدر میں خدا ہمیں اپنی حقیقت کو پہچانوا دے، انسان کی حقیقت کو ہمیں پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امام علی علیہ السلام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، شدیداً ہمارے لیے دعا کریں، ہماری طرف نگاہ کریں، یقیناً وہ ہماری طرف نگاہ کرتے ہیں، اور ہم بھی ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے وہ اپنی نگاہیں ہم سے ہٹا دیں، ہم سے ناراض ہو جائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔